جی میرا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا میں کون سا دھرم سچا ہے؟ دھرم اور ادھرم میں کیا انتر ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا ہندو دھرم صحیح ہے؟ اور صحیح سے سمجھائیں کہ سچا دھرم کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جو ہر طرح کی تعریف کا مالک ہے۔ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے اور پورے سنسار کو چلا رہا ہے۔ دن نکالنا کسی انسان کے بس میں نہیں، رات کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، سورج کو نکالنا کسی انسان کے بس میں نہیں، ہواؤں کو چلانا کسی انسان کے بس میں نہیں، زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، ہواؤں کو چلانا کسی انسان کے بس میں نہیں، کائنات میں جو ہم جیون جی رہے ہیں اس کی ویوستھا پیدا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اسی نے جیون دیا ہے، وہی جیون جینے کی ساری ویوستھاؤں کو اس نے پیدا کر رکھا ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے مگر ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ سوال کا جواب سبھی لوگ دھیان سے سنیں، اور جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں، کیونکہ ویڈیو ہی بن رہی ہے، پورا سنیں۔ بہت اچھا جواب دوں گا انشاءاللہ دلیل کے اعتبار سے، تو بہت اچھا جواب دیا جائے گا جو اس وقت میرے دماغ میں ہے، اور ویڈیو کو پورا سنیں، دھیان لگا کر سنیں۔ تو آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کو یہاں سے اٹھاتے ہیں کہ اگر انسان عقل کی آنکھ کھول کر اور صحیح سمجھ کے ساتھ اپنے جیون پر غور کرے، صحیح ہوش و حواس میں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کے، تو انسان جب غور کرتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ انسان نے خود نہیں بنائے۔ ماں کے پیٹ میں بنا، لیکن ماں نے نہیں بنایا، باپ نے نہیں بنایا، ایک ذریعہ بنے ماں باپ۔ یہ آنکھ، ناک، کان یہ کسی نے بنائے ہیں، اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت، کانوں کے اندر سننے کی طاقت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت، دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت، پیر کے اندر چلنے کی طاقت، یہ کسی اور نے رکھی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ اب کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا گیہواں ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، تو ہر انسان اپنے بننے میں کسی کا محتاج ہے، ورنہ چھوٹے قد والا کبھی نہیں چاہتا میرا چھوٹا قد ہو، کالے رنگ کا کبھی نہیں چاہتا کہ میرا رنگ کالا ہو، غریب کوئی نہیں چاہتا کہ میں غریب رہوں۔ ہر انسان جو ہے، غریب سے غریب آدمی بھی بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ تو ہم اپنی رنگت میں، اپنے قد میں، ہم کسی کے سامنے بے بس ہیں، ہم اپنے بننے میں کسی کے سامنے بے بس ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان اپنا مالک خود نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اب پوری طرح سے انسان اس مالک کے وس میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ ہر چیز کو وہ ہر سمے دیکھتا ہے جبھی تو کنٹرول ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ انسان پوری طرح سے اس کے وس میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ کیسے؟ کہ انسان کی جان اس کے قبضے میں ہے، نہ چاہنے کے باوجود لوگ مر کے جا رہے ہیں یہاں سے، لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں ہم مر جائیں لیکن مر کے جا رہے ہیں یہاں سے۔ انسان نہیں چاہتا مجھ پہ دکھ تکلیف آئیں، لیکن وہ مالک بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ انسان نہیں چاہتا کہ مجھ پہ بیماری آئیں، لیکن وہ مالک بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔
انسان نہیں چاہتا مجھ پہ غم آئیں، دکھ آئیں، تکلیف آئیں، پریشانی آئیں، مصیبت آئیں، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ہم تو بھئی بے بس ہیں، پھر کوئی اور مالک ہے جس کے سامنے ہم غلام ہیں، اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اب دیکھو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، کوئی انسان ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتا ہے اگر صحیح سمجھ رکھنے والا ہے کہ انسان اپنا مالک خود نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے جسے اس نے پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے اور جیون دیا ہے، اور اسی کے قبضے میں انسان کی جان ہے۔ اب آئیے یہ اس بات پر غور کرتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ انسان کے مالک کتنے ہیں، ایک ہے یا انیک ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مثال تو قرآن مجید دیتا ہی ہے کہ جب بھی دو طاقت آپس میں ٹکرائی ہیں ترنت جھگڑا ہوا ہے، جب بھی دو بادشاہ آپس میں ٹکرائے ہیں ترنت جھگڑا ہوا ہے۔ اگر دو خدا بھی ہوتے تو کبھی تو ان میں جھگڑا ہوتا آپس میں، ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، ایک دن کو نکالتا دوسرا روک دیتا ہیں، آپس میں بحث ہوتی تو کائنات چل نہیں پاتی۔ تو یہ بھی دلیل ہے، اور ایک دلیل اور قرآن مجید پیش کرتا ہے جو بہت اچھی دلیل ہے۔ اب سمجھدار لوگوں کے لیے یہ دلیل بہت بڑی ہے، اور دوسری دلیل ایک اور ہے، دلیل تو کئی ساری ہیں، کہ انسان کی جو رچنا بنائی ہے ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے، انسان کی بنائی ہوئی رچنا کے اندر جب انسان تھک جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، یا بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے، یا جمبائی لیتے میں ایک مالک کو ہی پکارتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک مالک کو پکارنا ہماری رچنا میں پروست ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ایک ہی اپنے آپ کو پکارنا رکھا ہے ہماری رچنا کے اندر۔ تو دیکھیے سچ اور جھوٹ میں بڑا انتر ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود چیک کریں اپنے اندر کہ آپ کی جو آتما ہے جب تھک جاتے ہیں تو کتنے خداؤں کو پکارتی ہے؟ ایک ہی کو پکارتی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں تیسری دلیل کی طرف جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اب آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ ذرا مجھے بتاؤ، یہ تو ہم نے ثابت کر ہی دیا ہے کہ مالک ہے ہمارا، ہم اپنے مالک خود نہیں ہیں۔ تب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی جو رچنا ہے اس کے اندر، اس کے حساب سے مجھے بتانا، کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ ہمارا ایک مالک ہو، ایک مالک ہو اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کو ماننا یہ آسان رہے گا، یا انیک مالک ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، 33 کروڑ ہوں، اتنے سارے مالک ہوں، آپ ان کی عبادت کریں، الگ الگ دھیان لگائیں اور ان کے سب کے حکم پر چل لیں گے آپ؟ کیا آپ کے لیے آسان رہے گا؟ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مالک، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مالک ہو اور اسی کی عبادت کریں اور اسی کے حکم کو مانیں، یہ آسان ہے، یا بہت سارے مالک ہوں ان کے الگ الگ کہنے کو ماننا یا ان کی الگ الگ عبادت کرنا یہ آسان ہے؟ کس کو فالو کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں تو بھائی بتائیں، جواب دیں۔ ہم صحیح طرح سے ایک مالک کے حکم پہ ہی چل سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات بہت اچھی بتائی، اور یہی سمجھداری کی بات ہے کہ یقیناً جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس سچے مالک نے انسانوں کو بنایا ہے، اس نے انسان کا دھیان صحیح طرح سے ایک طرف لگانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اگر انسان ایک طرف ہی دھیان لگائے گا تو دماغ صحیح رہے گا، اور چاروں طرف لگائے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جو دماغ ہے، یہ دھیان ہے، یہ صحیح طرح سے ایک طرف ہی لگ سکتا ہے ایک وقت میں۔ یہ نہیں کہ جو ہے ایک وقت میں کئی جگہ دماغ لگا لے صحیح طرح سے اور پھر ٹھیک سے کام کر لے، نہیں، ایک ہی کام ٹھیک سے کر پائے گا، ایک طرف ہی دھیان لگا پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، تم سارے مجھ سے ایک ساتھ بولو ہیں الگ الگ زبان میں، تو میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکتا۔ میں کہوں گا بھائی ایک جنا بولو، میں تو ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گا، کس کی سنوں گا میں؟ لیکن اللہ اس چیز سے پوتر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر پیدا کی ہوئی چیزوں کو ایک ساتھ سنتا ہے۔ وہ کون مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ سارے جنات، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے چرندے، سارے پرندے، ہر کیڑا مکوڑا، ہر جیو دھاری، ہر چیز
سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر اگر اللہ سے ایک ساتھ بولیں، ایک ساتھ، اور الگ الگ فرمائش کریں، الگ الگ مانگیں، الگ الگ زبانوں میں، تو اللہ سب کی آواز کو ایک ساتھ سننے والا ہے۔ شیر مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، چیٹا مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، بلی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، کتا مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، انسان مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، جنات مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، فرشتہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، سانپ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کی سن کر دوسرے سے غافل نہیں ہوتا، ایک کی سن کر دوسرے سے لاپرواہ نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے، کہا گیا ہے قرآن میں وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ و نرالا ہے۔ تو بھئی میں اللہ کی مخلوق ہوں، اگر آپ مجھ سے ایک ساتھ بولیں گے تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا، نہ سن پاؤں گا ڈھنگ سے، برکن پاگل ہو جاؤں گا میں۔ ایک جنا مجھ سے بولے گا، میں تو ایک طرف ہی دھیان لگا پاؤں گا، میں اس کی بات سمجھ پاؤں گا۔ تو یہ اللہ نے ہمارا دھیان ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک طرف ہی اپنا دھیان ٹھیک طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ مانتے ہو کہ نہیں کہ ایک طرف ہی دھیان لگتا ہے انسان کا؟ تو کیا ثبوت ہوا کہ ایک مالک ہے ہمارا، اس نے اسی لیے ہمارا دھیان ایسا بنایا ہے کہ اس کا دھیان میری طرف لگے۔ اگر 33 کروڑ ہوتے مالک ہمارے تو پھر ہمارا دھیان 33 کروڑ کی طرف لگتا صحیح طرح سے، کوئی گڑبڑی نہ ہوتی۔ جیسے لوگوں نے بنا رکھے ہیں خدا آج الگ الگ، کوئی 10 مان رہا ہے، کوئی 20 مان رہا ہے، کوئی 33 کروڑ مان رہا ہے۔ اگر اتنے خدا ہوتے تو اتنی طرف ہی ہمارا دھیان ٹھیک طرح سے لگتا، کوئی گڑبڑ نہ ہوتی، لیکن ہمارا دھیان ایک طرف ہی لگتا ہے، اسی لیے مالک نے ہمارا دھیان ایسا بنایا ہے کہ اس کا دھیان میری طرف لگے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ مالک سب کا ایک ہے، اور اس نے ہماری رچنا کو ہمیں ایسا بنایا ہے کہ میرا پیدا کیے ہوئے انسان مجھ ایک ہی کی طرف دھیان لگائیں، یعنی میری طرف ہی دھیان لگائیں، میری ہی عبادت کریں، میری ہی پوجا کریں، مجھے ہی پکاریں، دعاؤں میں، پرارتھناؤں میں مجھے ہی پکاریں، اور میرے حکم پر چلیں، اور میرے حکم پر چل کر مر کر آئے اور میرا جنت کا انعام پائے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ یہاں پر وہ مالک ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اچھائی برائی کو ہمارے سامنے کر دیا ہے، اور میرے حکم پر چل کر جو نہ آئے گا وہ سزا پائے گا۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ ہم سب کا ایک مالک ہے۔ اسی کو اسلام سب سے پہلے حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے، اور وہی پوجنے کے یوگیہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ محمد الرسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، اس کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کائنات کا مالک ایک ہے، وہ اپنے سہارے سے قائم ہیں، سب اس کے سہارے سے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، سب اللہ کے سہارے سے قائم ہیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ دھوکے سے باہر نکل کر کائنات کی حقیقت پر غور کرو، یہی حقیقت ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت یہاں چل رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ جو پیدا ہوا ہو اور مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں جو بھی کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو مٹ جانا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ و نرالا ہے، سارے جہان میں اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جو انسان سمجھدار ہے، تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی میں مالک سب کا ایک ہے۔ اس نے ہماری رچنا میں ایک اپنے آپ کو ہی پکارنا رکھا ہے۔ اگر دو مالک بھی ہوتے تو کائنات چل نہیں پاتی، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اس نے ہماری رچنا میں ہمارا جو دھیان ہے یہ ایک طرف لگانے کے لیے ہی بنایا ہے، تاکہ اس ایک کی طرف لگے۔ اب سوال یہ بھی کیا کیا گیا تھا، کیا ہندو دھرم صحیح ہے؟ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ہندو دھرم میں تو 33 کروڑ دیوی دیوتا مانتے ہیں۔ اگر آپ 33 کروڑ مالک بنائیں گے، ذرا غور کریں بات پہ، اگر آپ 33 کروڑ مالک بنائیں گے اور جس میں کہ
جب آپ 33 کروڑ مالک بنائیں گے اور ان کی طرف دھیان دیں گے ہیں، ان کی جو ہے الگ الگ سب کی بات مانیں گے، تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ آپ اگر 33 کروڑ طرف دھیان لگائیں گے اپنا تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ بلکہ میں نے ایک بار یہ سنا تھا کہ کوئی پنڈت جی کہہ رہے تھے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ایک دیوتا کو راضی کرنے کے لیے ایک دن چاہیے، ایک دیوتا کو راضی کرنے کے لیے کم سے کم ایک دن چاہیے۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو راضی کرو گے تب کلیان ہوگا، تب تم کامیاب ہوگے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ 33 کروڑ دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے 33 کروڑ دن چاہیے کہ نہیں؟ 33 کروڑ دن چاہیے کہ نہیں؟ اب 33 کروڑ دن جو ہوئے اس کا کتنا سال بنا؟ آپ ذرا حساب لگائیں۔ اتنے سال بنیں گے کہ انسان کی زندگی اتنی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا بنا ہوا جال ہے انسانوں کو دھوکے میں پھنسانے کے لیے۔ اگر آپ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو راضی کریں گے اور ان سب کی بات مانیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ آپ کی رچنا میں جو ہے ایک ایشور کو ہی پکارنا اور ایک ایشور کے آدیشوں پر ہی چلنا آسان ہے، نہ کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے حکم پر چلنا آسان ہے۔ وہ بہت کٹھن ہے، اس کو انسان کر بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان اگر کہیں نوکر بن کے رہتا ہوگا، کہیں نوکری کرتا ہوگا اور 10 مالک ہوں گے اس کے ہیں، تو وہ بھی ہو جائے گا پریشان کہ بھائی میں نہیں کروں گا یہاں کام۔ کہ کیوں؟ کہ یار 10 لوگ ہیں، الگ الگ حکم دیتے ہیں، کس کس کی بات مانوں میں؟ میں تو پاگل ہو گیا ہوں، کس کس کے حکم پہ چلوں؟ میرے بس کے نہیں ہے بھائی کرنا۔ اور جو ایک مالک ہوگا وہ وہاں کی طرف کو بھاگے گا کہ یار وہ فلاں جگہ میں فلاں جگہ نوکری کروں گا، میں فلاں فیکٹری میں، وہاں تو ایک ہی مالک ہے۔ ایک مالک ہے تو جو حکم دے گا تو اس کا حکم تو ماننا آسان ہے۔ یہاں تو 10 مالک ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میں تو پاگل سا ہو گیا ہوں یہاں۔ کم سے کم ایک مالک ہوگا تو میں اس کے حکم کو ٹھیک سے چل سکوں گا میں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں، تو سب سے اچھا نام اس کا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو رچنا بنائی ہے وہ ایک طرف دھیان لگانے کی، ایک کا حکم ماننے کی، تاکہ میرے بندے میرا حکم مانیں اور میری طرف دھیان لگائیں اپنا پوری طرح سے، ٹھیک طرح سے۔ اب آپ جب چیک کریں گے اسلام جو قانون ہے سنسار کے سچے مالک کا قانون ہے، ایک مالک کا قانون ہے۔ اب دیکھیے جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا آدیش بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک باپ اپنے اولاد کو اپنے گھر میں 2 قانون نہیں سکھاتا کہ تو اچھائی پہ چل تو برائی پہ چل، ایک ہی قانون سکھائے گا، اچھائی پہ چلو برائی سے بچو۔ تو اس کائنات کا مالک ایک ہے تو وہ سب کے لیے ایک ہی قانون بھیجتا ہے۔ اب جو مانتا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیسٹ لے رہا ہے لوگوں کا، کون میرے حکم پر چل کر مر کے آتا ہے، مجھے راضی کر کے آتا ہے اور میرا جنت کا انعام پاتا ہے، اور کون نہیں آتا ہے، کون اپنی منمانی کر کے آتا ہے، وہ نرک میں سزا پاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے اللہ کی طرف سے، غور کریں، جلدی جاگیں بھائی۔ تو اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ آسمان سے ایشور کا آیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا قانون ہے۔ آپ چیک کریں ساری دنیا میں نماز میں ایک نراکار اللہ کی ہی پوجا ہوتی ہے، جس میں نماز میں سامنے کوئی آکار والی چیز کچھ نہیں رکھا جاتا، نہ مورتی نہ کچھ۔ آپ کبھی بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، مسجد میں کوئی بھی چیز نہیں رکھی جاتی، اور ہر انسان کو پتا ہے کہ سچا مالک نراکار ہے، لیکن جان بوجھ کر لوگ نہیں چلتے سچے راستے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اس نے چھوٹ دی ہے انسان کو، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اپنی منمانی کر لے یا میری مرضی پہ آ جا۔ منمانی کرے گا تو جہنم کی آگ مرنے کے بعد، میری مرضی پہ آئے گا تو جنت ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے۔ اب آپ اسلام کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی دھرم دنیا میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی آکار بنا کر کسی نہ کسی چیز کے سامنے جھک رہے ہیں، یعنی ایشور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے ہی جھک رہے ہیں۔ اور لوگوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں، کوئی 2 مان رہا ہے، کوئی 4 مان رہا ہے، کوئی کتنی مان رہا ہے، کوئی کتنی مان رہا ہے، کوئی 33 کروڑ بتا رہا ہے۔ اسلام کا جو قانون ہے اس کو آپ چیک کریے، اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں۔ تو یہ سمجھدار لوگوں کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے
کہ پوری دھرتی پر اسلام دھرم سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف دھیان صحیح سے رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک طرف دھیان جب ہم رکھتے ہیں، ایک طرف دھیان رکھنے سے پورا شریر اور روح ہماری آتما سکون سے رہتی ہے۔ دیکھو نا، ہم کوئی چیز ایک طرف دھیان رہتا ہے، ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارا دھیان بھی صحیح ہوتا ہے، شریر بھی ٹھیک رہتا ہے، عقل بھی صحیح کام کرتی ہے۔ اور جب ہم چاروں طرف کو دھیان بانٹ لیتے ہیں اپنا، کبھی ادھر کو دیکھ، کبھی ادھر کو دیکھ، کبھی ادھر کو دیکھ، کبھی فلاں کام دیکھ، کبھی فلاں کام دیکھ، تو انسان کا شریر جو ہے، شریر کے اندر بھی بے چینی ہوتی ہے اور روح کے اندر بھی بے چینی ہوتی ہے، دل دماغ بے چین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بالکل اپنا اپنا دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف کریں جس نے ہمیں جیون دیا ہے، اور اسی کی عبادت کریں، اس کے حکم پہ چلیں۔ تو ایک طرف دھیان رکھنے سے پورا شریر اور روح آتما سکون سے رہتی ہے، اور چاروں طرف دھیان رکھنے سے انسان کا پورا شریر اور روح بے چین رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا مالک ہے ایک، اور ایک کو ہی پکارنا ہماری رچنا میں ہے۔ ہم دکھ تکلیف میں اٹھتے بیٹھتے میں اسی کو پکارتے ہیں۔ تو اس ایک کے حکم پر چل کر موت کے بعد کے جیون کو سفل بنائیں، جو اصل جیون آ رہا ہے موت کے بعد، اور دنیا میں امن شانتی پائیں۔ اپنے آپ کو اس کے سامنے سونپ دیں، جھکا دیں، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جائیں۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ تو یاد رکھیں جب انسان ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کے حکم پر چلتا ہے تو اس کا دماغ بالکل سکون سے اور صحیح رہتا ہے۔ اور جب انسان 33 کروڑ پر یقین رکھتا ہے تو دل دماغ اس کا بے چین رہتا ہے کہ کس کس کا حکم مانے گا آدمی، کس کس کو راضی کرے گا۔ تو اس لیے بھئی دھوکے سے باہر نکلیں، سچائی کو پہچانیں۔ سچائی الگ ہے اور جھوٹا گمان الگ ہے، دھوکا الگ ہے۔ جیون کے مقصد پر غور کریں۔ سچا دھرم اسلام ہے، اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان علم حاصل کرے اور اسے لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو دھوکے اور سچ کو دکھائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ یاد آ جائے۔ یعنی کہ جو انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگواتا ہے، تو لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، تو وہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تو اس بات کو ہم ٹھیک طرح سے سمجھ لیں کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ دیکھو، ایک کا قانون ماننا آسان ہے اور انیک کا قانون ماننا آسان نہیں ہے۔ کتنے میں نے راج مستریوں کو جو گارے اینٹ کی چنائی کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی ہم کھرنجے کا رستے کا کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھئی کیوں؟ کہ کھرنجے کا کام کرتے ہیں، رستے کا کام کرتے ہیں، تو یعنی کتنے ہوتے ہیں اس میں کہنے سننے والے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کس کس کی بات مانیں ہم؟ تو پھر جب ہم پوچھتے ہیں بھئی تم کون سا کام پسند کرتے ہو، کہ مکان کا جو ایک ہی مالک ہو، ایک ہی بات ماننا آسان ہے، ہیں؟ اب یہ ناممکن ہے کہ مالک تو بہت سارے ہوں لیکن وہ ایک ہی حکم دیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مالک تو بہت سارے ہوں اور وہ ایک ہی حکم دیں، ایک ہی بات کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے یہ۔ تو انسان کے لیے یہی آسانی ہے کہ ایک مالک کا حکم ماننا آسان ہے اور ایک مالک کی ہی عبادت کرنا آسان ہے، ایک مالک کی طرف دھیان لگانا آسان ہے۔ ایک مالک کی طرف دھیان لگانے سے، ایک مالک کا یقین رکھنے سے انسان کا جو ہے دل دماغ بھی ٹھیک رہے گا اس کا حکم ماننے سے، اور جب 10-20 کا حکم مانے گا تو وہ بے چین رہے گا، پاگل ہو جائے گا ویسے ہی کہ کتنوں کا میں کہاں تک مانوں گا حکم۔ تو اس لیے اسلام دھرم سچا ہے جو پہلا سبق ہی ہمیں یہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے، اسلام سچا دھرم ہے جو ایک مالک کا آدیش ہمیں دے رہا ہے، ایک مالک کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے اور اس کے حکم ہمیں بتا رہا ہے، اور سارا اسلام اس کے حکم ہے، قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں۔ کیونکہ جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ تو یاد رکھیں جب سے دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر پبلک پر کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، دوت بھیجے، اوتار بھیجے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارا یہ جیون امتحان ہے، یہاں تمہارا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد اصل جیون ہے، گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو۔ جو انسان ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی غلط کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور جو انسان ایک ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کا انعام پائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، کتنی بے شرمائی پھیلی ہوئی ہے۔ آج جو ہے لوگ ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتے،
ٹی وی میں فلمیں ہیں، اس میں ننگی ننگی تصویریں ہیں عورتوں کی، بے حیائی عورتیں پھیلا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کی بھی حدیث ہے کہ جو عورت بدکار ہے، بے حیائی پھیلانے والی ہے، برائی پھیلانے والی ہے، زنا کرنے والی ہے، کہا گیا کہ موت کے بعد اس پہ عذاب کیسا ہوگا کہ اس کی چھاتیوں کو بڑا بڑا کر دیا جائے گا، بہت بڑا بڑا، اور اس کی چھاتیوں سے سانپ بچھو لپٹیں گے، ڈسیں گے، جس سے وہ چیخے گی، اور بڑے خطرناک بچھو اس کی پیشاب کی جگہ سے نکل کر اور لیٹرنگ کی رات ڈستے ہوئے نکل جائیں گے۔ تو اتنا خطرناک عذاب ہے بھائی، جس کی خبریں آسمان سے دی گئیں، سمجھایا گیا۔ شراب پینے والوں کا انجام کیا ہوگا، جوا کھیلنے والوں کا انجام کیا ہوگا، سود لینے والوں کا انجام کیا ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ انسانوں کو پہلے ہی آگاہی کر دی گئی ہے۔ بڑا سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنے سچے مالک کو پہچان کر، اس کے حکم جان کر اور اس کے حکموں پر چل کر جائے اور نرک کی آگ سے بچ جائے، اپنے آپ کو بربادی سے بچا لے اور ہمیشہ کامیابی کا جیون، جنت کا جیون حاصل کر لے۔ اس لیے اسلام مذہب، اسلام دھرم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ اسلام دھرم کی جو شکچھا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا ایک قبیلے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت مطلب ایک اچھائی، نصیحت یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سیدھا اور سچائی کے راستے پر چلنا چاہے، اس کے لیے ایک راستہ ہے یہ قرآن، جو اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا، اس کے سچے مالک تک پہنچائے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے ایک مالک کے بارے میں کہ جو اپنے پروردگار ایک مالک پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ کسی طرح کے ظلم کا۔ ان دو چیزوں میں ہی انسان کے لیے ڈر اور غم ہے، ایک تو نقصان اور ایک ظلم۔ نقصان انسان کو نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور ایک ظلم کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی شرن میں آ جائیں، اپنے سچے مالک کو پہچان لیں، اسے راضی کر لیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اسے راضی کرنا ہمارے جیون کا اصل مقصد ہے۔ جس نے اسے پایا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو جس نے اللہ کو پا لیا اس کا نقصان کیوں ہوگا، اس پر ظلم کیوں ہوگا، نہ دنیا میں نہ موت کے بعد۔ اس سے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ غم ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی پہ آ چکا ہوگا۔ نہ دنیا میں کوئی نقصان کا غم ہوگا اسے، کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوگا اللہ کے لیے۔ وہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں دنیا چھوڑ کے بھگ جائے، نہیں، دل سے دنیا کی محبت نکال دینا۔ جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو اس سے دل نہ لگانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے سارا جہان بے وفا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اور ثبوت یہ ہے کہ موت پر ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی موت پر کہ مرنے والے کے لیے دنیا میں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر سب کچھ چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، میرا بن جا، مجھ سے معافی مانگ۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف۔ تو دنیا میں تو رہنا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ ہی بھرنا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے، لیکن دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگانا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر انسان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو کتنا انسان روئے گا جب اسے کئی دن ہو جائیں گے، بیچارہ بے بس ہے، کمرے میں بند ہے، تو کتنا روئے گا، گھر کی، بچوں کی، اسے کتنی یاد آئے گی، اور کہے گا کہ مجھے میرے گھر جانے دو، رو کر کہے گا مجھے میرے گھر جانے دو، مجھے میرے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، تو جب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی ہر چیز چھڑوائے گا تو انسان کا کیا حال بنے گا۔ 2 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیتے ہیں تو اسے گھر کی یاد آتی ہے، بچوں کی یاد آتی ہے۔ جب پوری دنیا چھوٹے گی، اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو اس کا کیا حال بنے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی عبادت کرے، اس کے حکم پر چلے، اسے راضی کر کے جائے۔ تو اس لیے سب کچھ چھوڑ کر پہلے ہی اللہ کے بن جاؤ۔ چھوڑنا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ جاؤ، نہیں، دل سے دنیا کی محبت نکالو، اللہ کی محبت دل میں بساؤ۔ دنیا میں رہو، کمانا بھی ہے، پیٹ بھی بھرنا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو سمے تک گزارنا ہے، سارے کام کرنے ہیں، مگر دنیا کی کسی چیز سے دل نہ لگائیں۔ تو
تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو چھڑوائے، ہم پہلے ہی دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دیں، نکال دیں اور اللہ کے بن جائیں، تاکہ موت کے وقت دنیا چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، جب اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ انسان میری عبادت کرے اور مجھے راضی کر کے آئے اور دنیا سے میرا بن کے آئے۔ تو یاد رکھیں، ہمارا ایک مالک ہے جو موت سے پوتر ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے یہ دنیا بنائی ہے، ہمیں پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ اس نے دنیا ایک امتحان کا جہان بنایا ہے، دنیا ایک بازار ہے جس میں ہمیں بھیجا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے، چاہے ہم جنت خرید کے جائیں یا جہنم خرید کے جائیں۔ یہ جیون نقلی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جنت کے سپنے، سورگ کے سپنے ہمارے اندر ہیں۔ ہم ہمیشہ کا جیون چاہتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ کے لیے جیون نہیں ملا ہے ہمیں۔ ہم ہمیشہ کے سکھ چاہتے ہیں، مگر یہاں ہمیں ہمیشہ کے سکھ نہیں ملتے۔ ہاں، تو یہ دنیا ایک بازار ہے جس میں ہمیں چھوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، موت تک جیون کا سمے دے دیا ہے، چاہے جنت کما کے آؤ یا جہنم کما کے آؤ، سورگ کما کے آؤ یا نرک کما کے آؤ۔ تو ایک طرف تو ہے یہ گارے مٹی کا دکھوں سے بھرا ہوا جیون جو ہم جی رہے ہیں دنیا میں، ایک طرف تو ہے یہ گارے مٹی کا دکھوں سے بھرا ہوا، غموں سے بھرا ہوا، پریشانیوں سے بھرا ہوا یہ دنیا کا بیکار جیون جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جو کبھی بھی ختم ہو جائے۔ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے، خطروں سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی جنت کی پیاس بجھ ہی نہیں سکتی ہے، سورگ کے سپنے یہاں نہیں بجھ سکتے، انسان پیاسا ہی مر جائے گا۔ اور ایک طرف ہے جنت کا جیون جس میں زندگی ہمیشہ ہے، موت نہیں، سکھ ہمیشہ ہے، دکھ نہیں، جوانی ہمیشہ ہے، بڑھاپا نہیں ہے، ہاں ہمیشہ کامیابی کا جیون، ایک کڑ کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اب جو کمانا چاہے وہ کما لے، اس زندگی میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، جو کمانا چاہے وہ کما لے، مرضی ہے انسان کی۔ سب کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سب کو الگ الگ عقل دی ہے، سب کی الگ الگ جان ہے۔ ہاں، کسی پر ڈیپینڈ مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو، اللہ کی دی ہوئی عقل سے خود کائنات میں غور کرو، خود اللہ کی کھوج کرو۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ دھوکے سے باہر نکلو، سچائی کی کھوج کرو، تحقیق کرو دلیل کے ساتھ، اور دیکھو جیون موت کی طرف جا رہا ہے، جلدی غور کرو۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا، ہم دھوکے پہ چل کے مر گئے، تو دیکھو ہمیشہ کی کامیابی ہے موت کے بعد۔ اس لیے سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھو، کیا پوچھیں؟ کہ ایک مالک کے حکم پہ چلنا آسان ہے یا انیک مالکوں کے حکم پہ چلنا آسان ہے؟ تو کوئی بھی بچہ بھی اس بات کو کہہ دے گا بھائی کہ میں 10 لوگوں کا حکم کیسے مانوں بھائی، ایک مالک کا حکم پہ چلنا آسان ہے۔ تو ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ قانون ہے اسلام کا قانون، جس میں پیشاب کرنے کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے کہ بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کے نہ کرو۔ ایک قاعدہ قانون بتایا گیا ہے کہ پتھریلی جگہ پر پیشاب کی چھینٹ نہ جائیں، پیشاب کی دھار نہ جائے، تاکہ چھینٹ تمہارے اوپر آئیں، اور پیشاب گندا ہے، ناپاک ہے، جس سے تمہارے کپڑے گندے ہوں گے، اور ایشور پوتر ہے، وہ پوتر انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس پہ ہم غور کریں، کیونکہ جو سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور ساری انسانیت کو بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اس طرح سے راضی ہوگا۔ اسے راضی کرنا تمہارے جیون کا مقصد ہے، اسے راضی کر کے مرنا اور جنت کا انعام حاصل کرنا اور جہنم کی آگ سے بچنا تمہارے جیون کا مقصد ہے۔ یہ جیون کھیل تماشا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، ساجھیدار بناتے ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کا مطلب جو اللہ کے ادھیکار ہیں وہ کسی اور کو دینا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے دعا مانگنے میں بھی جو ہے بیچ میں ذریعہ لگاتے ہیں، انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہیں۔ ارے بھائی، انسان ایک الگ چیز ہے، کسی بادشاہ سے ملنے جاؤ گے تو بادشاہ کو جو ہے پہنچنے کے لیے کئی لوگ بیچ میں لگانے پڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو ہماری تکلیف پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے ملنے کے لیے کئی لوگ بیچ میں لگانے پڑے۔ لیکن اللہ تو اپنے ہر بندے کا حال جانتا ہے ہر جگہ پر، چاہے بندہ کسی بھی حالت میں ہو۔ تو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بیچ میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو، کسی کا وسیلہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرنے میں وسیلہ نہیں بناتے، کوئی ذریعہ نہیں بناتے ہیں،
اور اللہ دیکھتا ہے جانتا ہے، تو پھر دعا مانگنے میں کسی کو ذریعہ وسیلہ کیوں بنائیں؟ ہیں؟ جب اللہ عبادت کو دیکھتا ہے جانتا ہے تو وہ دعاؤں کو بھی سنتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے، ہیں؟ تو وہ دعاؤں کو بھی سنتا ہے بغیر ذریعے کے۔ اس لیے ہم شرک سے دور رہیں اور ایک اللہ کے ادھیکار اللہ کو دیں، تاکہ جس مقصد سے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں اور جہنم کی آگ سے بچیں۔ آج لوگ بنا سمجھے دین پر چل رہے ہیں، اسلام پر چل رہے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ بھئی شرک سے ہم کیسے بچیں، اس کا علم حاصل کریں، ہیں؟ اس لیے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر گمراہ ہیں دھرتی پر، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اگر تم ان کے کہنے میں چلو گے تو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی کہ پوری دنیا میں دین پہنچے، کیونکہ اسلام سچائی ہے، اور سچائی جب پہنچے گی لوگ جانیں گے جبھی تو برائی مٹے گی، ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ نہیں تھی کہ لوگ نمازی بن جائیں، بس خالی بنا سمجھے نماز پڑھتے رہیں، نمازی بن جائیں یا روزے دار بن جائیں، دین پر بنا سمجھے چلنے والے بن جائیں، بلکہ یہ فکر تھی کہ ساری دھرتی پر دین، اللہ تعالیٰ کا دین، سچائی قائم ہو جائے، کیونکہ جب تک اسلام کا دین قانون نہیں پھیلے گا برائی نہیں مٹے گی، سچائی نہیں پھیلے گی تو برائی نہیں مٹے گی، اور جب دین قائم ہو جائے گا، سچائی قائم ہو جائے گی، تو نماز بھی جو ہے قائم ہو جائے گی اور بھی عمل قائم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ٹھیک طرح سے سمجھ کر تب ہم دین پر چلیں، تب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ کا علم حاصل کرتے ہوئے ہم سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو، تب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ بنا سمجھے ہم دنیا کا کام تو کرتے نہیں ہیں، اللہ کے دین کا کام بنا سمجھے کرتے رہتے ہیں۔ تو مومن کا مقصد ہے اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اور اللہ کا آدیش ہے کہ سچائی پر چلو اور برائی سے بچو۔ جب تک سوجھ بوجھ کے ساتھ دین کی دعوت دے کر مکھن الگ اور چھاچھ الگ نہ کر دی جائے، ہیں؟ یعنی پبلک کو اسلام کا سچ اور باقی جو کچھ ہے اس جھوٹ کو نہ دکھا دیا جائے کہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، کہ قرآن کا ایک نام ہے فرقان، سچ اور جھوٹ کو بتانے والی چیز، چیک کرنے والی چیز، تو سچ اور جھوٹ نہ دکھا دی جائے، اس وقت تک طاقت کا استعمال کرنا غلط ہے۔ تو مومن کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جب طاقت ہوگی تو ہم برائی کو نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے حکم کو قائم کریں گے، اللہ کے قانون کو غالب کریں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم سچے ہیں واقعی میں، اگر ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کی تڑف نہیں رکھتے تو ہم جھوٹے ہیں، پھر ہم سچے نہیں ہیں، ورنہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کی طرف نہیں رکھتے، سچائی پر چلنے کی اور اس کو پھیلانے کی طرف نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہم جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ ورنہ میرا اللہ اور اس کے علاوہ دھرتی پر کسی اور کی عبادت ہو، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جائیں، مومن کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے آج انسان فراڈ بازی کر رہا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، سچے من سے اللہ سے محبت نہیں کرتا، سچے من سے اس کے دین پر نہیں چلتا، سچے دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو نہ جانتے ہیں اور نہ کسی کی مانتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی اچھی بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل خراب کر دیتا ہے، اسے صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ غلط راستے پہ چلتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن اندرونی حصے سے اس کی روح جانتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں کیسے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب جاہل تم سے الجھیں تو تم برائی کا جواب برائی سے مت دو، بھلائی سے دو، اور سلام کر کے کالو سلام کر کے ان سے نکل جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ۔ تو بے عقل آدمی سے عقل لڑانا بے وقوفی ہے۔ جب تم یہ پہچان لو کہ یہ سامنے والا انسان نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والا ہے، برائی پر چلنے والا ہے، ٹیڑھی راہ پر چلنے والا ہے، تم سیدھی بات کر رہے ہو، وہ ٹیڑھی بات کر رہا ہے، تو اس سے عقل لڑانا بے وقوفی ہے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، سچائی کو پھیلاؤ، ہیں؟ جو اسلام کا دین سچ ہے اس کو پھیلاؤ، تب اللہ تعالیٰ ایمان کا راستہ کھولے گا، ایمان لے کے مریں گے تبھی کامیابی ملے گی۔ تو بھئی سچائی ہم مسلمانوں کے پاس ہے، جب تک ہم اسے پھیلائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو لوگوں کو سچ کیسے معلوم پڑے گا؟ ابھی
ہمارے گھر کے بغل میں ایک مزدور کام کر رہا تھا، تو میں نے اسے دین کی دعوت دی، سمجھایا تھوڑا بہت، تو اس نے مجھے اپنی وہ دکھائی رام، وہ جو مہابھارت جنے کیا دکھائی اس نے، ایسی کچھ نام ہے بھول گیا، تو اس میں نے دیکھا کہ آدمی کا جو ہے، آدمی کے منہ پہ کتے کا منہ لگا رکھا، تو اس نے مجھے دکھایا کہ یعنی یہ دکھایا کہ یہ ہمارا دھرم سچا ہے، دیکھو اس میں یہ دیکھو، تو میں نے اسے سمجھایا، من کی بھائی دیکھ ایسا ہے، جب ہال میں جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے تو انسان، فلم کہانی ہے، وہ انسان کی گڑی ہوئی کہانی ہے، بنائی ہوئی، سچی گھٹنا نہیں ہے وہ، اس میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ جب ہال سے باہر نکلتا ہے تو سچائی اسے کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے، انسانوں کے جو انسان جو ہے سب چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، ایک عجیب طرح کی دکھائی دیتی ہے، من کی یہ دھوکہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ، کبھی تم نے آج تک دیکھا ہے کہ کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان کے بچے کا جو منہ ہے، کبھی قدرتی اعتبار سے تم نے کتے کا منہ دیکھا ہے پیدا ہوتے ہوئے؟ ایسے انسان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ پہ کتے کا منہ دیکھا تم نے پیدا ہوتے ہوئے قدرتی اعتبار سے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو من کی یہ منہ لگا رکھا، یہ ناٹک ہے بنایا ہوا، یہ دھارمک گرنتھوں سے آدھارت نہیں ہے، دھارمک گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے ناتسیہ پرتیماستی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے انسانوں کو بھگوان کہہ رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کہہ رہے۔ میں نے کہا بھگوان کا مطلب کیا ہے؟ جو سنسار کو چلا رہا ہے، جو ایشور ہے، جو نراکار ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کوئی پیدا کیا ہے، وہ ایک ہے، اس میں کتنے سارے بھگوان بنا رکھے ہیں لوگوں نے، انسانوں کو بھگوان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ناٹک بنایا ہوا ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہے انسانوں کو پھنسانے کے لیے، دھوکے میں پھنسانے کے لیے۔ تو اسے میں نے گیان سمجھایا، صحیح بات سمجھائی، تو تھوڑی دیر سننے کے بعد کہنے لگا مجھ سے کہ ملا جی پھر تو تم جب اتنی اچھی بات کر رہے ہو گیان کی، تو تم نے پھر تو راکشسوں والا کام چھوڑ دیا ہوگا۔ من کر راکشسوں والا کام کون سا ہے بھائی؟ ہم کون سا کام کرتے ہیں راکشسوں والا؟ کہنے لگا کہ وہ میٹ کھانے والا، میٹ جو ہے راکشسی تو کھاتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو صحیح طرح سمجھایا، من کی بھائی یہ بتاؤ کہ اس کائنات کے مالک ایک ہیں کہ نہیں؟ میں نے سمجھایا پہلے اس کو، اسپشٹ روپ سے سمجھایا کہ ایک مالک ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہے مان گیا، ایک مالک ہے۔ اب اس کے آدیش، اس کے حکم ہیں، وہ کیسے پہچانو گے؟ تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ہماری اس نے رچنا بنائی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے آدیش ہیں، یعنی اس کی رچنا ہی اس کے آدیش ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایشور کبھی نہیں چاہتا انسان میٹ کھائے، کہ ہاں یہی سوچ ہے کہ ہاں۔ تو میں نے تو سمجھایا کہ میں نے کہ دیکھو ایشور نے جانور پیدا کیے ہیں، شاکاہاری بھی، گھاس کھانے کے لیے صرف، اور مانساہاری بھی۔ بھینس کو صرف آدیش دیا ہے ایشور نے کہ تو صرف گھاس کھا، ماس مت کھا۔ بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کو آدیش دیا ہے ایشور نے کہ تو صرف گھاس کھا، ماس مت کھا۔ اسی لیے ان کے جو دانت ہیں وہ چپٹے بنائے ہیں، چپٹے دانت گھاس کھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ان کا جو جانور شاکاہاری ہیں، ان کے سسٹم جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ صرف سبزی گھاس پھوس کو پچانے کے لیے ہی بنائے ہیں، اس لیے یہ ماس نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ نے ان کو ماس کھانے کا آدیش نہیں دیا ہے۔ اور جو جانور بنائے ہیں مانساہاری، ان کو گھاس کھانے کا آدیش نہیں دیا ہے۔ جیسے شیر ہے، شیر کے دانت نکیلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دانت نکیلے بنائے، اس کو صرف ماس کھانے کا آدیش دیا ہے کہ تم ماس کھا، اور اس کا جو سسٹم ہے پیٹ کا ہضم کرنے کا، وہ صرف ماس کو پچانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رچنا ہی اس کے آدیش ہیں۔ اب ہم پوری دنیا کے انسان، ہم سب کا مالک ایک ہے۔ جب ہم اپنے دانت شیشے میں دیکھیں گے تو ہماری ڈاڑھیں چپٹی بھی ہیں اور اس میں کیلے بھی ہیں، 9 کیلی بھی ڈاڑھیں ہیں ہماری۔ تو ہمارے دانتوں میں 2 پرکار کی چھمتا ہے، سبزی کو کھانے کی بھی اور ماس کو کھانے کی بھی۔ اور جو ہمارا سسٹم ہے پیٹ کا ہضم کرنے کا، اس میں 2 پرکار کی چھمتا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سبزی کو پچانے کی بھی اور ماس کو پچانے کی بھی۔ تو ہمیں اللہ نے آدیش دیا ہے کہ تو ماس بھی کھا سکتا ہے اور گھاس بھی کھا سکتا ہے، سبزی بھی کھا سکتا ہے، مگر جس کا من کرے وہ ماس کھائے، جس کا من نہ کرے نہ کھائے۔ اسلام میں ماس کھانا، میٹ کھانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ جس کا من کرے وہ کھائے، جس کا من نہ کرے نہ کھائے۔ تو کوئی بھی مسلمان بغیر میٹ کھا کر بھی اچھا مسلمان بن کے رہ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میٹ کھائے، جس کا دل کرے وہ کھائے، جس کا دل نہ کرے مت کھائے۔
تو اس نے کہا کہ یہ بات تو تم نے بڑی اچھی بتائی ہے مجھے، یہ تو بالکل سچی بات ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ واقعی میں اگر ایشور چاہتا کہ انسان میٹ نہ کھائے تو پھر اس کے پیٹ میں جو ہے میٹ کو ہجم کرنے کا سسٹم پھر کیوں دیا ہے؟ اس نے بات پہ غور کیا۔ اگر ایشور چاہتا کہ انسان میٹ نہ کھائے تو پھر نوکیلے دانت کیوں دیتا ہمیں؟ ہمارے پیٹ میں میٹ کو ہجم کرنے کا سسٹم پھر کیوں دیتا ہمیں؟ جیسے بھینس کو پیدا کیا ہے صرف گھاس کھانے کے لیے، ایسے ہمیں پیدا کر دیتا۔ تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ تو اس طرح سے جب ہم سمجھائیں گے، پیار محبت سے لوگوں کو سچائی بتائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے ہمارا لڑکا ان کے پاس گیا، وہ ان سے پوچھنے لگا بھائی تم نے کیا بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گوشت بنایا ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑا سا مجھے بھی لے آنا، جبکہ اس نے کبھی بھی گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھانے والوں کو وہ سمجھتا راکشس۔ لیکن جب اسے میں نے سمجھایا تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی، تو اس نے ہمارے گھر سے گوشت منگا کر کے، میٹ منگا کر کے پھر میٹ کھایا، تو سچائی کو سمجھ گیا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ہم غور کریں، جب ہم سمجھائیں گے لوگوں کو تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بات۔ تو جب اس کو میں نے سچائی بتائی تو اس نے پھر جو اس کے دل نے گوارا کر دیا، اس نے میٹ کھا لیا۔ تو بھئی اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ دھوکے میں لوگ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پہ جو جرم جاستی پھیلا رہے ہیں بیچارے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو راکشس ہیں اور ان کے دماغ میں شیطان نے غلط بھرم ڈال رکھا ہے۔ یہ بیچارے دھوکے کا شکار ہیں، ان کو سمجھائیں، اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں، سچائی کو ان کو بتائیں تاکہ یہ شیطان کے پھندے سے نکل پائیں، ورنہ یہ ظلم جاستی چلتی رہے گی۔ یاد رکھیں، ظلم کو مٹانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، سچائی کو بتاؤ لوگوں کو، تاکہ لوگ سچائی سمجھیں گے تو برائی مٹے گی۔ تو بھائی جتنے بھی ہمارے یہ غیر مسلم بھائی ہیں جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، شیطان نے ان کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف گمراہ کر دیا ہے۔ یہ دھوکے کے شکار ہیں، وہم کے شکار ہیں، اس لیے ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، تبھی اچھائی قائم ہوگی، برائی مٹے گی اور ظلم جاستی مٹے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی بہن جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اسلام مذہب کا گیان ضرور حاصل کریں اور اسے ضرور پھیلائیں۔ اسلام سچ ہے، دیکھو سچائی پہ چلو، سچائی کو پھیلاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے